ہم ایک بہت ہی بڑی معاشی مشکل اور دباؤ میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی معیشتیں واپس اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح وہ اس عالمی وبا سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ دنیا کے لوگوں کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وبا کی وجہ سے سرمایہ دار کے اندر موجود کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ جو سود پر منحصر نظام ہے، یہ ٹھوس کرنسی پر منحصر نہیں ہے۔ یہ بس ایک بھرم ہے اور ایک تخیل ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو خود کو اندر سے کھاتا ہے۔ اسی لیے شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ سود میں دلچسپی رکھنا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے نقصان کر بیٹھو۔ اسلام میں یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، حرب من اللہ و رسولہ، میں اور میرے رسول نے تم سے جنگ کا اعلان کر لیا۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے ہم دنیا میں نقصان اور آخرت میں سخت ترین عذاب کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت و جلال ہم سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وبا بس ایک امتحان ہے ہمارے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس وبائی مرض سے باہر آنے کے قابل بنائے، اور کہ ہم اس وبا کے نقصانات سے باہر آ جائیں اور ہم سب خوش و خرم ہو جائیں، اور کہ اللہ ہمیں اس مرض کے اندھیروں میں ایمان کی روشنی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہم نے اس مرض سے کتنا ہی کیوں نہ مالی نقصان جھیلا ہو۔ اور ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنی چاہیے کہ حالات واپس سے ٹھیک ہو جائیں، اور ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ سارے دنیا میں مساجد اسی طرح کھلے رہیں اور آنے والے وقت میں یہ پھر سے آباد ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں یہ حق کے پیغام کو ساری دنیا بھر میں پھیلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ تک کہ یہ پیغام ساری انسانیت تک پہنچ جائے، تاکہ لوگ جان پائیں کہ یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے۔